السلام علیکم پیارے دوستوں، سب کو میرا سلام ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے سچی توبہ کا صلہ، سچی توبہ کا پھل۔ تو شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جس طرح اندھیروں سے گزرنے کے بعد، یعنی ایک کالی رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے، تو اسی طرح ہی اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب انسان جہالت سے، گمراہی سے، گناہوں سے باہر نکلتا ہے اور اپنے رب کے ہاں توبہ کرتا ہے تو اس کا عالم بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اصل جو اللہ کی قدرت ہے وہ انسان کو جب اللہ کے رحمان ہونے میں، اس کے غفور الرحیم ہونے میں، اس کا سب سے بڑا آپ کو یہ میں ثبوت بتا دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی دوست سے، انسان سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو منانے کے لیے آپ کو کسی اور دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو منانے کے لیے یا تو اور دو چار رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی اور کافی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ سفارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو منائیں۔ وہ بھی آپ کی اگر قسمت اچھی ہو تو وہ مانے، آپ کو معاف کر دے۔ آفرین ہے میرے رب پر ایک، وہی اسی کی ذات ہے جس کے سامنے دو آنسو بہاؤ، سچے آنسو بہاؤ، وہ آپ کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے تو چونکہ وہ آپ کو معاف اس لیے کرتا ہے چونکہ اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کا نام ہے رحمان۔ رحمان میں اور انسان میں یہ فرق ہے، انسان کے آپ کو ترلے بھی ڈالنے پڑیں گے، وہاں پہ آپ کو ناک بھی رگڑنی پڑے گی، لیکن رحمان کے آگے جب آپ ایک دفعہ سچی دل سے توبہ کریں تو وہ سب کی سنتا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں بھائی، ہم لوگوں کو جس دن ہماری زندگی اس دن بدلتی ہے جس دن ہمیں اپنے اصل مقصد کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور اصل مقصد کی پہچان کب ہوتی ہے؟ میں آپ کو اپنے جو میرا زندگی کا تجربہ ہے میں اس کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم پردیس میں آ کر یہاں آنے سے پہلے یا پردیس آنے میں یا پردیس جانے سے پہلے ہم لوگ اپنا ایک مشن بناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یار میں پردیس جا رہا ہوں یا میں پردیس آیا ہوں تو میں اپنا کوئی مشن لے کے آیا ہوں۔ اے کاش انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کا کیا مشن ہے۔ میرے بھائی، جس دن انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مشن کیا ہے، وہ کس مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس زندگی اس دن ہی سنورے گی۔ لیکن اس بات کی سمجھ اس وقت آتی ہے میرے بھائیوں جب میرا اللہ توفیق دیتا ہے، جب وہ ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، بہت سے دوست، بہت سے ایسے عزیز و کار جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ اچھا نہیں، یہ نہیں، لیکن انسان ہے نا، دیکھیں وہ کبھی بھی کسی انسان کی وہ کوئی نہیں سنتا، چونکہ وہ اپنے گناہوں میں، اپنی آوارگی میں وہ گم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال یوں ہے، جیسے ایک گھوڑے کو سانس ڈالا ہو نا، جب یہ جو چمڑے کا جو ساز ہے اس کی آنکھوں کے سائڈ پہ وہ ساز ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ بالکل سیدھا دیکھے، تو اس کو دائیں بائیں کو چیز نظر نہ آئے۔ گناہوں کا ساز بھی کچھ ایسا ہے کہ اس کو شیطان جو ہے وہ کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنے نہیں دیتا، اس کی آنکھوں کے آگے وہ چمڑے کا جو ساز ہے وہ لگ جاتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی۔ لیکن جب ہی وہ اترتا ہے، جب وہ اس کی ذات جو ہے وہ آپ کو موقع دیتی ہے، تو میرے بھائیوں، میرے جیسے ناچیز جن کو لوگ ایک وقت آتا ہے کہ ان کو سر کہہ کے بلاتے ہیں، میرے بھائی میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے اس کا شکر گزار ہوں جس نے اس قابل سمجھا۔ آپ بھائیوں کو کوئی میری طرف سے کوئی رہنمائی ہو جائے، یہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات دیکھیں،
جب تک انسان کو ہم دیکھیں جب تک کسی پریشانی سے گزرتا نہیں نا، ہم لوگ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے میں یہی سوچتا تھا، میں کہتا یار جو میرے جو دوست ہیں، میرے جو بھائی ہیں دوسرے جن کو میں جانتا ہوں، یار یہ کیسے اس نے یہ دیکھو اس کا کام کتنا اچھا ہے، دیکھو یار اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، یہ کیسے آ گیا یار، یہ کیسے ہو گیا، یہ دیکھیں انسان ہے نا، حسد جو ہے وہ ایک تو بری بات ہے، لیکن اس کو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو وہ دیکھ کے وہ خواہش کرتا ہے. تو دیکھیں ایک دن ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کو اصل مقصد کی میرا اللہ توفیق دیتا ہے، اس کی سمجھ دیتا ہے، تو پھر زندگی بدلتی ہے. میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، وہ یہاں میلان میں رہتے تھے. تو ان کی اپنی شاپ تھی، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں ان کا ہی ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ عدنان کیوں یار تمہیں اتنی اچھی اٹالین آتی ہے، یہ اٹالین تم بولتے ہو، یہ کیا تم کیوں نہیں ایسا کوئی کام کرتے کہ تم تبلیغ کرنی شروع کرو، اللہ کے لیے نکلو. بھائی اس وقت میں ان چیزوں کو بہت اگنور کرتا تھا، بہت اگنور یار. بھائی صاحب چھوڑیں ان باتوں کو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کیا ہمارا ساری کھاتے رہتے. لیکن آفرین ہے اس آدمی کے صبر پر، اس آدمی کے اخلاق پر. وہ آج بھی مجھے یہ کہتا رہا، لیکن اس چیز کی سمجھ مجھے ٹائم کے ساتھ آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، جب اللہ کی ذات آپ کی سنتی ہے تو میرے بھائی پھر پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کب دیکھیں یہ دل اس وقت تک نہیں اس میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو سکتی جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق اس دل میں نہ لیے پھرے. یہ میرے بھائی جتنے بھی یورپ میں رہتے ہیں یا کوئی بھی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ان کو میرا ایک میسج یہ ہے کہ پیارے بھائیو، دیکھو اپنا رہنا ایسا بنا لو، اپنا رہنا ایسا بنا لو کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یار تم مسلمان ہو. ہماری حرکتیں بتائیں، ہمارے کام بتائیں، ہمارا ایمان بتائے، ہمارا اخلاق بتائے، پتہ چلے لوگوں کو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہماری حرکت تو پیارے بھائیوں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ اجازت لے کر اپنے اس دل کو کھولیے. اجازت کیا ہے میرے بھائی؟ وہ توبہ کی اجازت ہے. اللہ سے توبہ کرے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں جی، جو خاص طور پہ ہمارے جو بھائی پردیس میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا جی پتہ نہیں میرا کی بنے گا جی، منو رس جوڑ نو لبنی ہے کہ نہیں تو بھائی جی میرا کی بنے گا، میرا کچھ کر لو. او ہو نہیں 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 نہیں، نہ 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 میرے بھائی، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک انسان کو اللہ کی ذات توفیق نہ دے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میرا یہ ایمان ہے. جو انسان اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، وہ بھائی وہ کیا اور کچھ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ کبھی نہیں. تو اس بات کی سمجھ جس دن آئے گی نا، اس دن میرے بھائی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایسا اللہ کی یاد ایسی ہے کہ جب آپ کو اس کو دل میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا دماغ کے پردے بھی کھولتی ہے. پھر یہ لفظ جو آج نکل رہے ہیں میری زبان سے، پھر میرا اللہ یہ وہ لفظ نکلواتا ہے. یہ چیز میرے اسی دوست نے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے مجھے کہا تھا کہ عدنان اگر تم یہ ایسا کام شروع کرو تو مجھے لگتا ہے تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. لیکن دیکھیں بردر، اس وقت اس دل میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کی چاہت محبت نہیں تھی. محبت نہیں سے مراد کہ بہت کم تھی. یعنی وہ ایک چیز جو ضمیر انسان کا تھا سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد اس میں آئی، یہ جاگا، اس نے دماغ کے تالے کھولے. ٹھیک ہے بھائی، آج یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ دنیا کی مثالیں بہت دیتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ کہتے ہیں جی فلاں واقعہ سنو، فلاں واقعہ سنو۔ دیکھیں اب آپ کو اس بات کی مثال میں ایسے بتاتا ہوں، جیسا کہ شاید آپ لوگوں نے انڈین فلم تھی ایک شرابی، وہ آپ نے شاید دیکھی ہو۔ اس میں جو منشی صاحب تھے، وہ منشی صاحب سے سوال کیا امیتابھ نے کہ منشی صاحب ہماری شاعری میں وزن کیوں نہیں؟ تو منشی صاحب نے کہا کہ وزن تو تب آئے گا جب عشق ہوگا۔ دیکھیں آج اس بات کی سمجھ آئی مجھے، اب بھی آپ کو صرف میں یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج اس بات کی سمجھ آئی کہ بات میں وزن تب آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ میرا ایمان ہے، میں سب سے پہلے اپنے اس اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، اس کا لاکھ اور کروڑ دفعہ بھی شکر کروں تو بہت تھوڑا ہے۔ دوسرا میں اس بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جس نے اس کوالٹی آج جو یہ چیز باہر آ رہی ہے، اس کو اس نے کتنے سال پہلے دیکھ لیا تھا۔ او حاجی صاحب تھوڑا جھوٹا بھی کھائیے تو میں نا بڑی گل ہے۔ دیکھیں مجھے ان کا نام لینا پڑا، تو وہ مجھے اگر سن رہے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ پاک انہیں ان کے کاروبار میں برکت کرے، ان کی عمر میں، اور ہر ان کی مشکل کو آسان کرے، اور آپ سب کی مشکل کو آسان کرے۔ دیکھیں بھائی ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، دیکھیں ہم لوگ جیسے کافی آج کل جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جاتی ہیں، جیسا کہ جو آدمی جو سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ پینے کے بعد جب چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو پھیپھڑے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے صاف کرنا ہے، تو وہ بہت سے حل بتائے انہوں نے۔ لیکن کاش ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس دل کو کیسے صاف کرنا ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے صاف کریں اور دلوں سے نفرتوں کو نکالیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس دل میں آئے گی، پھر اس دل سے نفرتیں نکلیں گی، پھر آپ جو کچھ کرو گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں بھائی انسان کی زندگی آسان اس دن ہوتی ہے جس دن اس کو یہ سمجھ لگ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، ورنہ تو کام پہ گئے گھر آ گئے، کام پہ گئے گھر آ گئے، سو گئے، روٹی کھا لی، یہ کوئی زندگی تو نہیں نا۔ تو میرے بھائی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی بدلنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ٹھیک ہے بردر؟ تو ایک اور بات میری یہ آپ سے التجا ہے، دیکھیں میرا کام ہے آپ کو یہ میسج ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پک اپ کرنا نہ کرنا یہ بھائی یہ آپ سب کے بس میں، آپ سب کی اپنی خواہش ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے دنیا میں، ان کا کام تھا میسج، اللہ کا میسج ٹرانسفر کرنا۔ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا بھائی یہ اس کی ٹینشن، یہ ہماری نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز آپ اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنی زندگی خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو اگر سجانا ہے تو میرے بھائی وہ سجے گی کیسے؟ جب یہ سمجھ آئے گی۔ جو انسان اپنے آپ سے یہ سوال نہیں نہ کرتا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو بھائی وہ میں معذرت کے ساتھ وہ زندگی بیکار ہے۔ تو جس دن انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تو میرے بھائی پھر آپ خدمت خلق بھی کرو گے، آپ کو یہاں دل بھی لگے گا، آپ کا ٹائم بھی پاس ہوگا۔ دیکھیں میرا ایک دوست ہے جاننے والا ہے، سوری، اس نے مجھے بولا بھائی میں اگر صبح 6 بجے اٹھ جاؤں تو میں 10 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے، میں اگر صبح 6 بجے اٹھ جاؤں تو 6 بجے سے باہر جا کے میں سیر کر کے آؤں، نماز پڑھوں، تو میں واپسی آ کے کیا کروں گا؟ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، جس آدمی کو اپنا ایک دن کی پلاننگ نہیں آتی وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کیسے کرے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ میسج دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔